جی السلام علیکم دوستو، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے فتح حاصل کی ہے امریکہ میں، تب سے وقتہ سانو پیا ہویا ہے۔ مطلب پاکستان دے وچ کوئی لگتا ہے کوئی دجال آ گیا ہے۔ اس طرح کا مطلب ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، ہر طرف خبریں اس طرح کی سنسنی خیزی اور یہ وہ، اور اسی سنسنی خیزی کا توڑ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، اور ایک بڑا توڑ کیا ہے۔ کیا مریم نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنایا جا رہا ہے؟ آج کی سب سے بڑی، سب سے سپر سٹوری یہی ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے سرگرمیاں کیا ہیں اور ہلچل کیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، وہ ساری کی ساری بتانی ہے۔ اور کیوں چاچو شہباز کو ہٹا کر مریم نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ بڑی اہم ترین یہ خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور آج کی سٹوری ہی یہی ہے۔ لیکن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ ایسے انکشافات جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اس کے پورے سیاسی کیریئر کو، اس کی لائف کو دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ ہے کون، یہ ہے کی ہے۔ ضرور آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، لیکن سب سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور ہو سکے تو میرے ولاگ کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اپنے سوشل میڈیا، مطلب جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ہر تھان تے انہوں شیئر کر دیا کرو یار، نویں دوست جو ہیں ان تک رسائی ہوتی ہے، ان تک ریچ جاتی ہے چینل کی، اور وہ چینل کی طرف آتے ہیں، خبروں کی طرف آ جاتے ہیں سیدھے سیدھے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے کون۔ جب 1971 میں ہم دو ٹکڑے ہو رہے تھے نا پاکستان کے، بنگلہ دیش بن رہا تھا، تب ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ نے، اس کے والد نے اسے اپنی ریل اسٹیٹ کا چیئرمین بنا دیا تھا، مطلب اس کا سربراہ بنا دیتا سی۔ اور جو 1971 سے ریل اسٹیٹ میں ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے یہ آپ اندازہ خود ہی کر لیں۔ اس وقت جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ، صرف ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی بیوی، اس کے بچے، مطلب بیٹے بیٹیاں اس میں شامل نہیں ہیں کہ ان کے پاس کتنا خزانہ ہے۔ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس وقت 2 ارب 50 کروڑ ڈالر ہیں۔ کتنے؟ 2 ارب 50 کروڑ ڈالر کا کلا مالک ہے۔ اس کی کمپنیز کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کے بچوں کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کی وائف کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ الگ سے ہے سارے کا سارا۔ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو اب تک کی اس کے، مطلب اس کے خزانے میں جو جسے وہ اپنی تجوری کو جس کو چابی لگاتا ہے، اس میں 2 ارب 50 کروڑ ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا امیر آدمی ہے۔ اوپر سے اس کے وہ ایلن مسک اور اس طرح کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کھربوں ڈالرز کے مالک ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بندہ صرف ریل اسٹیٹ کا بزنس ہی نہیں کرتا رہا، یہ ٹی وی شوز کا اینکر بھی رہا۔ کیسا ہے؟ ریئلٹی شوز کرتا رہا، یہ ایکٹر رہا، ایکٹر ہے پورا ہے، بڑا پرانا کھونگ جے، میں تمہیں دس دوں کھونگ سمجھ دو نا پنجابی، بڑا پرانا کھونگ ہے، ایکٹر رہا، یہ پروڈیوسر رہا،
اور اس نے مطلب اس کے اپنے کیسینو ہیں، اس کے اپنے ریسٹورنٹ ہیں، اس کے اپنے ہوٹلز ہیں، ریسلر رہا، اور مطلب غضبناک قسم کا، مطلب بڑا ہی درندہ قسم کا. اس کی عجیب و غریب سٹوری ہے اس کی لائف کی، اور وومنائزر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا مکار ہے، اتنا ہی بڑا یہ چال باز ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے. جب یہ اپنے پچھلے الیکشن جس میں یہ صدر منتخب ہوا تھا 2016 میں، اس کی کمپین کر رہا تھا، تو اس وقت اس نے ایک پھڑ ماری. پنجابی کہتے پھڑا مارنا نا، اس نے ایک پھڑ ماری جو مطلب ہمیں اس طرف لے کر آئے گی عمران خان کی طرف. عمران خان کی رہائی ہے. یہ پھڑ پہلے سن لیں. پھڑ اس نے کیا ماری کہ شکیل افریدی، ڈاکٹر شکیل افریدی، جو پاکستان کی جیلاں سڑ رہا ہے نا، پاکستان جیلاں سڑ رہا ہے، سی آئی اے کا ایجنٹ ڈاکٹر شکیل افریدی، جس پر اور الزامات کے علاوہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا تھا ایبٹ آباد میں موجود اسامہ بن لادن کی فیملی کے ڈی این اے لینے پر. اور بٹرفلائی آئی، تتلی آئی سی اور میرے نال کھیڑ کے گئی ہے. ان کے ڈی این اے لینے میں یہ کامیاب ہو گیا تھا، اور اسی نے ڈاکٹر شکیل افریدی نے ہی سی آئی اے کو ساری اطلاع دی کہ اسامہ بن لادن اس گھر میں ہے، لہذا تسی بلا روک ٹوک آؤ تے حملہ کر دو، پھڑ لو، مارنا جے تے مار دو، جو کرنا جے کر لو. خیر وہ آپریشن کامیاب رہا امریکہ کا، اور انہوں نے اسامہ بن لادن کو قتل کر کے وہ لے گئے جہاں بھی لے کے جانا تھا. وہ کہہ رہے ہم نے سمندروں میں بہا دیا، جہاں بھی بہا دیا. ڈاکٹر شکیل افریدی تب سے گرفتار ہے. 2011 میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے پکڑ لیا. پھڑنا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں نا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تب حکومت کس کی تھی. اچھا، تب سے 2011 سے وہ مختلف جیلوں میں رہا، اور ہوں سنیا کہ اتھے ہی جتھے نک دا کوکا ہے نا، قیدی نمبر 804 جنہوں کہندے 420 بھی کہندے ہیں، اور ہینڈسم ہے، اتھے ہی اڈیالہ میں وہ 2018 میں اسے لایا گیا تھا. پتہ نہیں اب وہاں ہے یا نہیں، یہ مطلب ہمارے ملک کی ایجنسیز جانے یا ڈاکٹر افریدی جانے. لیکن 2016 کی کمپین کے دوران ٹرمپ نے جو پھڑ ماری اس حوالے سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہیں کیا، میں 2 منٹ میں ڈاکٹر شکیل افریدی کو پاکستان سے رہائی دلوا کر امریکہ لا سکتا ہوں. یہ 2016 میں اس نے پھڑ ماری، اس نے بڑک ماری. اتوں کا مولا جٹ ہے نا، گنڈاسا موڑے تے رکھیا ہے، تے ہر ویلے مطلب کچھ نہ کچھ اس طرح کی بیان بازی، متنازع بیان بازی کرتا رہتا ہے، جو بعد میں مسائل پیدا کرتی ہے، اس کے لیے بھی، اس کے امریکہ کے لیے بھی، اس کے عوام کے لیے بھی. اس کا پاکستان کی تب کی حکومت تھی 2011 میں، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، جنہیں بعد میں وہ ایک اور سی آئی اے کا ایجنٹ جو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بیٹھا ہوا تھا، افتخار چودھری، اس نے نااہل کر دیا تھا یوسف رضا گیلانی کو، اور پھر راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے تھے. جب اس نے پھڑ ماری ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو تب یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں نواز شریف سربراہ تھے، اور سی آئی اے کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں تب بھی.
میاں نواز شریف نے اور ان کی کیبنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا منہ توڑ دیا کہ تم مطلب پنجابی چینج کہہ لو تم ماما لگنا ہے تو لے جائیں گا چک کے ڈاکٹر شکیل افریدی نو، اور وہ بھی 2 منٹاں دے وچ 13 سال ہو گئے ہیں، 13 سال جب سے امریکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی جو ہمارا ایجنٹ ہے، CIA کا ایجنٹ ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس بندے انہوں نے نہیں دینا، کیونکہ یہ صرف اسامہ بن لادن والا معاملہ ہی نہیں، یہ بہت بڑی تخریبی کارروائیوں میں یہ ملوث رہا ہے ڈاکٹر شکیل افریدی۔ اور یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، ان کو کبھی یہ مطلب بنانے والوں میں شامل ہے۔ افغانی طالبان کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستانی طالبان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ کریکٹر ہے ڈاکٹر شکیل افریدی۔ اچھا، اس کے بعد وہ پاناما آیا، جب میاں نواز شریف نے پوری پنجابی کچھ غلط ہی کہہ لگا سی یار، لیکن جب پورا بازو گھسایا نا ٹرمپ کو، اینج کہہ لو، تو پھر پاناما شناما بھی آ گئے، اور جو CIA کا دوسرا ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا ہماری سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کے، ثاقب نثار، آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا میاں نواز شریف کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر شکیل افریدی کو کسی صورت نہیں دیا گیا، امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا، یہ سچ ہے۔ ہم نے ایمل کانسی کو ان کے حوالے کیا، ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو ان کے حوالے کیا، لیکن وہ اور طرح کے معاملات تھے جو ہمارے ملک کے لیے بہت ڈینجرس معاملات تھا نا، وہ یہ ڈاکٹر شکیل افریدی تھا، اور اسے امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا 13 سالوں میں۔ اب خود ہی حساب لگا لے کہ ناقدے کوکے کو یہ کڑوا کے کیسے لے جا سکتا ہے۔ آج پنجابی زیادہ مکس ہو رہی ہے ساری دی ساری، لیکن مطلب میں آپ کے ساتھ پولائٹلی ہر طرح کی بات کر لیتا ہوں، اس لیے ہر لینگویج میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکال کے لے جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو سو کالڈ تارکین وطن ہے نا، اتوں نس کے گئے ہیں جڑے بگوڑے، اور جن کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں دی ایسی تیسی انہوں نے میں کٹ دینا ہے، جن میں وہ شہباز گل بھی شامل ہے۔ وہ اب کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی دن جناب ٹرمپ کے ساتھ 3 PTI کے لیڈروں کی ملاقات ہوگی، تو ہونا ہے وٹتے پہ آئے کہ عمران خان باہر آوے، اے آیا پہ آئے، اے ویکھو، اے سیدھا، اور سیدھا آ کے واشنگٹن او لینڈ کرے گا۔ کوڑ مار دے جے، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، جھوٹ بولتے ہیں ان کے یوٹیوبرز، ان کے سیاستدان، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہیے جنرل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف، میری ڈیمانڈ جنرل سید عاصم منیر ہے کہ وہ کسی طرح سے میری معافی قبول کر لے، مینو کسی طرح میری سنوائی ہو جائے میری جنرل سید عاصم منیر کے سامنے، مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان عمران خان کی سسٹر یہ کہہ چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ساڈا ابا لگتا ہے، وہ ساڈے لیے کی کر سکتا ہے۔ انہیں پتہ ہے، عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کل ان کے وہ علی محمد خان نے ملاقات کی ہے ترلے لے کے، کئی سالوں کا لگیا ہوا سی، 1.25 سال تو لگیا ہوا سی کہ میری کسی طرح سے عمران خان سے ملاقات ہو جائے، جس کو وہ اطہر کاظمی نہیں ہے جو ان کے لیے ان کا ہی یوٹیوبر ہے، ان کا ہی جرنلسٹ ہے PTI کا، وہ کہہ رہا تھا پرانے زمانے کا کوئی شیمپو لا کے نا والا نو آ جاتا ہے، اس طرح پھر والا نو کرتا ہے، چھنڈتا ہے۔ یہ علی محمد خان وہ ملا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی بڑا تعلق سی ساڈا
اور عمران خان کا بڑا تعلق سی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ 15 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے ٹائم عمران خان کو جیل میں. یہ نومبر ہے پورا، آگے پورا دسمبر ہے. جین میں کہیں جا کر، جنوری میں کہیں جا کر، جنوری 2025 میں کہیں جا کر وہ حلف اٹھائے گا جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ادو تک پورا دے تھلیوں کتنا پانی گزر چکیا ہوگا. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ عمران خان تو بڑھ رہا ہے آہستہ 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 کال کوٹڑیوں کی طرف، اڈیالہ جیل سے بھی سنگین کال کوٹڑیوں کی طرف. ملٹری کورس میں جا رہا ہے. جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے. یہ ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہے اس وقت عمران خان. اس لیے وہ گمسم رہتا ہے، اسی لیے وہ ساری ایکسرسائزاں بھول گیا ہے، سائیکل چلانی بھول گیا ہے، دیسی ککڑ دیسی بٹیرے تے دیسی بکرے کھانا ہی بھول گیا ہے. کھانا ویسے ہے، بھول بھی جاوے تو وہ کھانا وہی ہے. جس طرح سے مطلب بعض درندے ہوتے ہیں جن کی فوڈ ہی گوشت ہوتا ہے، جن کی مطلب وہ کاشا نہیں کھاتے، جنگلوں میں درختوں کے پتے نہیں کھاتے، فروٹ نہیں کھاتے، انہوں نے گوشت ہی کھانا ہوتا ہے. کسی نہ کسی جانور کو مار کے پکڑ کے شکار کر کے اس کا انہوں نے کھانا ہوتا ہے. انجی تیاڈے خان صاحب دا ان کی فوڈ ہی یہ ہے، وہ اور کچھ کھا ہی نہیں سکتا. آپ یہ جو بچے ہیں آج کل کے نئی جنریشن، ان کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا کک کر کے ان کی ماں رکھ دے ان کی مطلب ڈائننگ ٹیبل پر، وہ نہیں کھاتے. انہیں برگر شوارمے اور اس طرح کی فضولیات جو ہیں ان کی عادت بچپن میں ماں باپ نہیں ڈال دی ہے، وہ بڑے ہو کر بھی نہیں کھاتے. آہستہ آہستہ کھائیں گے، ابھی نہیں کھاتے. اسی طرح سے اس کو جو عادتیں ڈلی ہوئی ہیں اس میں میٹ ہے، وہ کسی کا بھی ہو یہ کھاتا ہے، اس کو ہی کھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا. اچھا، اب چاچو شہباز کو ہٹا کر مریم نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی جو پلاننگ ہے وہ کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ بھی میں ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چاچو شہباز جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ یس باس ہے. طاقتور کے سامنے یہ کسی طرح کا مطلب یہ آرگومنٹس نہیں کر سکتا، ڈائلاگ نہیں کر سکتا. چیف آف آرمی سٹاف ہو یا کوئی بڑے ملک کا طاقتور ملک کا کوئی سربراہ ہو، اس نے یس باس کہنا ہے، یس سر ہو گیا سر، کر لیا سر. چاہے اپنی بیوروکریسی کو یا اپنے ماتحتوں کو یہ جھاڑ پوچھ کر لیتا ہوگا، وڈی تھان تے ان دے چاچے دے ساڈے دے پر سڑ دے، سیدھی بات ہے. اور جو مریم نواز شریف ہے، مریم نواز شریف کی کارکردگی آپ میاں نواز شریف کی پچھلی حکومت کی طرف نہ بھی جائیں، وہ جو چیئر پرسن تھی مریم نواز شریف، انچارج تھی، یوتھ پروگرام کو چیئر کرتی تھی، اگر اس کی طرف نہ بھی جائیں تو یہ پی ڈی ایم سے شروع ہو جائیں. پی ڈی ایم سے لے کر آج تک جب وہ سی ایم ہے پنجاب کی، آپ دیکھ لیں ان کی کارکردگی. مریم نواز شریف کتنی ایکٹیو ہیں، مریم نواز شریف ڈائلاگ کی کتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہیں. مریم نواز شریف کی کارکردگی کیا ہے، پنجاب میں اس نے کوئی 2 درجن سے زائد منصوبے شروع کیے ہیں یہ چند مہینوں کی اس سرکار میں. 2 درجن سے زائد، کچھ وہ کمپلیٹ بھی کر گئی اور کچھ پر کام وہ کر رہی ہے، جس میں مطلب بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں اس طرح کے پروجیکٹس نہیں ہیں. مریم نواز شریف اپنے باپ کی طرح یا اپنے چچا کی طرح منصوبہ ان ترقیاتی منصوبوں پر یا مختلف منصوبوں پر کام کرنے کی بڑی ایکسپرٹ ہے. اس نے اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھی، بہت اچھی لیڈر ہے اور بہت ایکسپرٹ وہ ایک پرسنالٹی ہے جو مختلف معاملات کو مختلف طرح سے حل کرنے کا پورا گر جانتی ہے.
اب معاملہ یہ ہے کہ چاچو شہباز ہے یس باس، وہ تو کسی ٹرمپ شرمپ نہ آڈا نہیں لا سکتا نا، وہ کوئی نواز شریف تو ہے نہیں ہے جو کہے گا کہ اے پہلے لو نا غلام اسحاق خان کو استعفیٰ پھر میں دواں گا، اور جب اس کی نیک پر یہاں کوئی بندوق رکھے گا یا پسٹل رکھے گا کوئی فوجی آفیسر، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مینوں ڈر آ گیا ہے، میاں نواز شریف کہے گا چلا دو۔ مطلب وہ اس طرح کا کریکٹر، یہ ماضی کے اس کے جو قصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میاں نواز شریف کے، اور اسی طرح سے نڈر اور بے باک قسم کی ہے مریم نواز شریف، اس نے جو جیل کاٹی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے اسے جیل میں مطلب انسانیت سے گری ہوئی حرکات اس کے ساتھ ہوتی رہیں کہ واش روم تک اس کے کیمرے لگے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں نا، یہ چیختے ہیں کہ ہائے ساڑی علیمہ نو پھڑ لیا، ہائے ساڑی بشرا بی بی اتنے چوہے آدھے، حالانکہ مطلب یار صرف اندھی بیرکس آدھے چوہے۔ یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں اس طرح کی، ڈرامے ہوتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے دلیرانہ طور پر جیل کاٹی، اس کے باپ کے سامنے اسے ہتھ کڑی لگا کر یہ لے گیا تھا عمران خان، آپ جانتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے اندر یہ کیا ہے، لیکن ساڈے کول تے پوریاں رپورٹاں ہوندیاں نا پاجی، آ جاندیاں رپورٹاں کہ چاچو کمزور خارجہ پالیسی والا بندہ ہے، اس لیے مریم نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے، لیکن ابھی نہیں، تب جب کوئی ٹرمپو کسی طرح کا کوئی پنگا پاکستان کے ساتھ کرے۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں، کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی رہائی کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے؟ یہ سوچے ذرا کہ کیا اس کی زندگی کا ایجنڈا یہی ہے؟ اس کو میکسیکو بھول گیا ہے، اس کو جرمنی بھول گیا ہے، اس کو اسرائیل بھول گیا ہے، اس کو فلسطین بھول گیا ہے، اسے یوکرین بھول گیا ہے، اسے رشیا بھول گیا ہے، اسے صرف یہ یاد ہے کہ میں نے نک دے کوکے کو نکلوا کے لانا ہے۔ بس یہ سوچیں، یہ آپ کے سامنے بھی میں سوال رکھتا ہوں اور خود بھی اس پہ غور و خوض کر رہا ہوں کہ یار یہ کس طرح سے دن رات لگے ہوئے ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کسی امریکہ کا صدر منتخب نہیں ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کسی پاکستان کا صدر منتخب ہو گیا ہے، اور جو عاشق ہے، بڑا عاشق عمران خان کا، اور اسے نکال کے پری بن کے نا اپنے پراں تے لمیاں پا کے تے سیدھا نیو یارک لے جائے گا۔ یہ سارے کا سارا فراڈ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے دھوکے دے رہے ہیں آپ دوستوں کو، یہ سارے کے سارے سنسنی خیزی کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ جو اس کے مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اوے بھائی ایویں کس بکواسیات دے چکر چ لگے ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دور سے بھی کوئی عمران خان یاد نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی عمران خان، کوئی بشرا بی بی، کوئی پی ٹی آئی، ایون کہ اس کا پرابلم اس وقت پاکستان بھی نہیں ہے، نہ کوئی افغان وار ہو رہی ہے، نہ امریکہ کو پاکستان کے فوجی اڈے چاہیے، نہ وہ کسی طرح کی کاروائی یہاں رہ کر کوئی، فی الحال فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہے، فی الحال اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اس کے پچھلے تانے نہیں بھولے کہ جب ایک فون کال پر مشرف ڈھیر ہو گیا تھا کہ پتھر کے زمانے میں نہ کہیں امریکہ ہمیں پہنچا دے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر امریکہ ہوتے ہوئے ہمیں تانا دیا تھا کہ $33 ارب کھا گئے یہ پاکستانی، جو کئی سو ارب کی جو ہمارا ستیہ ناش ہوا ہماری کنٹری کا، وہ کسی بدبخت کو یاد نہیں، کسی ٹرمپ کو یاد نہیں ہے، کسی ٹرمپ کے یار اڈیالہ جیل والے کو یاد نہیں، اور کسی ٹرمپ کے یار یہ یوٹیوبرز اور پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو یاد نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے اسے، ان سب کو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کیسے کیا،
2011 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، صدر پاکستان تھے آصف علی زرداری، جب 18ویں اور 19ویں ترمیم ہوئی آئین میں، جب صدر نے اپنے اختیارات سارے پارلیمنٹ کو دے دیے، جب صوبوں کو خود مختار بنایا گیا، تب ہمارے خزانے میں تب 18 ارب ڈالر مطلب خزانہ بھریا سی۔ پھر نواز شریف کا جو دور ہے اس میں آ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا کہ نقل و اکسی خزانہ ایک کھا گیا سارا، نہ صرف یہ کھا گیا بلکہ دوسرے ملکوں سے قرضے لے کے کھا گیا، اور 70 سالوں میں ہم نے جتنا قرضہ آئی ایم ایف سے لیا تھا یہ 3 سالوں میں لے کے کھا گیا۔ ہمیں ان لوگوں نے کن کن مصیبتوں میں مبتلا کیا ہوا ہے یہ آپ بھی جانیں، یہ میں بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انہاں دے پروپیگنڈے چ نہ ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ انہاں واسطے نہیں جتیا، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ان دی زندگی دے کچھ اور بھی مسائل ہے گیا، ان دی زندگی دا صرف ایک ہی کام ہی نہیں ہے گا، ایک ہی مشن نہیں ہے گا کہ میں 2 منٹ میں عمران خان کو نکال کے لے آؤں گا۔ سب جھوٹ جے، سب گلاں جے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ پچھلے ولاگ میں نے اپنا فون نمبر دیا تھا نا، دیتا سی نا، صاف دس دواں، صاف سن لو۔ ایک دوست نے جرمنی سے مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج کیا ہے کہ آپ سے بات کریں گے، اور کچھ نہیں، کسی بھی طرح کی بات نہیں۔ اللہ حافظ۔